بدن پر لگے ہوئے زخم اور پیاس اور تشنہ لبی سے زیادہ وفاداری کا درد ان کو بے چین کر رہا تھا، نصرت امام کا درد ان کو بے چین کر رہا تھا۔ شہید مظفر علی 2-3 مثالیں دیتے ہیں کہ جہاں سے پتہ چلتا ہے کربلا کے شہیدوں کے بدن پر لگے ہوئے تیروں اور تلواروں اور نیزوں کے زخم ان کو اتنا نہیں ستا رہے تھے جتنا ان کے دل میں وقت کی امام کی وفاداری کا درد ستا رہا تھا۔ 2-3 نمونے میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا جن نمونوں کو دیکھ کر انسان کربلا کے نورانی پہلو سے آشنا ہوتا ہے اور انسان کو فخر محسوس ہوتا ہے انسانی اور ایمانی قبیلے میں کس طرح کے انسان تھے۔ اور یہی پہلو اس بات کے لیے ہمیں آمادہ کرتا ہے ہم ہر روز کربلا سنیں اور ہم ہر دن کربلا پر کیا غور و فکر کریں۔ شب عاشورہ مولا حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے درمیان خطبہ دینے کے بعد اپنے خیمے سے کچھ دور نکلے۔ مولا کے پیچھے ایک ساتھی نکلے، نافع بن ہلال یا ہلال بن نافع۔ مولا کی ان کی نظر پڑی، کون ہو؟ کہا مولا میں نافع ہوں۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا مولا میں نے دیکھا آپ اپنے خیمے سے دور گئے، مجھے ڈر لگا ان جاڑیوں میں کوئی دشمن چھپا ہوا نہ ہو اور وہ تاریکی کا فائدہ اٹھا کر آپ پر حملہ آور ہو جائے۔ نافع کہتے ہیں مولا نے میرا ہاتھ پکڑا، مولا نے میرا ہاتھ۔ ان مجلسوں میں آنے کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ ہم اس لائق بنے کہ وقت کا امام ہمارا ہاتھ پکڑے۔ تخت کیب میں رہنے والا امام نوجوانوں کا ہاتھ پکڑے۔ ہمیں یہ قابلیت پیدا کرنی ہے۔ ہم ماضی کے انقلاب کو انٹرٹینمنٹ اور تفریح کے طور پر نہیں سنتے ہیں، ہم ماضی کے انقلاب کو اس نیت سے سنتے ہیں تاکہ ہم آنے والے انقلاب کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ کے بعد علاجل کہنا ایک رسم ہے۔ کوفیوں نے بھی کہا تھا 12,000 خط لکھ کر مولا حسین علاجل کیا لکھا تھا؟ مولا درختوں پر پھل تیار ہو چکے ہے نا، خط لکھے تھے نا، مولا پورا شہر تیار ہے، اگر اس شہر میں کمی ہے وہ حسین جیسے امام کو بلانا آسان ہے، پھر امام کی ارتقاء میں ڈٹ جانا کمال ہے۔ امام کو بلانا آسان ہے، کوفیوں کو بھی بلانا آیا۔ امام کو بلانا آسان کام ہے، لیکن شیعہ کا کام امام کو بلانا نہیں، بلانے سے پہلے اپنے اندر قابلیت پیدا کرنا ہے۔ اگر آپ نے امام کو بلانے سے پہلے اپنے اندر قابلیت پیدا کی تو حبیب کی طرح امام آپ کو خود ہی بلائیں گے۔ حبیب کوفیوں نے امام کو بلایا، حبیب کو امام نے بلایا۔ کوفیوں نے 12,000 خط لکھے، آئیے امام۔ مولا نے کربلا پوچھنے کے بعد دیکھا میرے اس قافلے میں ایک انسان کی کمی ہے، یہ وفاداروں کا قافلہ تب جا کے مکمل ہو جائے گا جب میرے بچپنے کا وفادار دوست یہاں آ جائے گا۔ کیوں مولا نے اس کو بلایا تھا؟ اس لیے کہ حبیب نے اپنے اندر وہ قابلیت پیدا کر کے رکھی تھی۔
حبیب نے اپنے اندر وہ قابلیت پیدا کر کے رکھی تھی، کربلا کے ان شہیدوں نے اپنے اندر وہ قابلیت پیدا کر کے رکھی تھی۔ ہم کب اس قابل ہو سکتے ہیں کہ امام ہمیں بلائے نصرت کے لیے؟ جب ہم کربلا کے شہیدوں سے سیکھیں کہ قابلیت کیسے اپنے اندر پیدا کی جائے۔ ہمارا کام قابلیت پیدا کرنا ہے، بلانا امام کا کام ہوتا ہے۔ ہمارا کام اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنا ہوتا ہے، اور صلاحیت کرنے کا سلیقہ بھی اسی فرش عزا سے ہمیں ملتا ہے۔ نافع کہتے ہیں مولا نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اشارہ کیا، نافع وہ دیکھ رہے ہو وہ ٹیلا جس پر چاندنی کیا روشنی پڑ رہی ہے، چاند کی روشنی پڑ رہی ہے؟ ہاں مولا دیکھ رہا ہوں۔ کہا نافع کتنا اچھا ہے، تم اس چاندنی رات کا فائدہ اٹھاؤ اور اس ٹیلے سے کیا نکل جاؤ، جہاں سے آئے تھے وہیں چلے جاؤ۔ قابلیت، اب قابلیت۔ نافع کہتے ہیں میں مولا کے قدموں میں گرا، میں مولا کے جس نے اپنے اندر قابلیت پیدا کی ہو، وہ فرار کے لیے موقع نہیں ڈھونڈتا ہے، ذمہ داری نبھانے کے لیے موقع ڈھونڈتا ہے۔ آپ کہتے ہیں مولا کے قدموں میں گرا، آپ فرزند زہرا یہ میری تلوار دیکھ رہے ہیں آپ؟ فرزند زہرا یہ تلوار میں نے 1000 درہم کی خریدی تاکہ میں آپ کی نصرت کے لائق بن جاؤں۔ فرزند زہرا جو میرا راہبار ہے یہ بھی میں نے 1000 درہم کا خریدا تاکہ میں آپ کی نصرت کے لائق بن جاؤں۔ یعنی اس نافع نے امام کی نصرت کے لیے اپنی اندر معرفت بھی حاصل کی ہے، اور نصرت ادا کرنے کے لیے انسان کو جو سامان فراہم کرنا چاہیے وہ سامان بھی آمادہ کر کے رکھا ہے۔ آگا چل کہنا کافی نہیں ہے، اور مولانا صاحب کی مجلس پڑھنا بھی کافی نہیں ہے، مولانا صاحب کا چلانا بھی کافی نہیں، نظر و نیاز تحصیل کرنا کافی نہیں۔ ہر مجلس کے بعد پڑھنے والے کو بھی سننے والے کو بھی غور و فکر کرنا چاہیے، میں کتنا امام زمانہ کی نصرت کے قابل ہوا۔ اس کے بعد منبر پر بیٹھنے والے مجھ جیسے طالب علم کی بھی ذمہ داری ہے، اور آپ جیسے سامعین کی ذمہ داری ہے۔ مجلس سننے کے بعد ہم یہ دیکھیں، ہم ہر محرم کے بعد، ہر مجلس کے بعد امام زمانہ کے انقلاب کے قابل بن رہے یا نہیں بن رہے؟ قابلیت پیدا کرنا، کربلا کے شہید مسلم کا یہ جملہ، کربلا کے شہیدوں کو بدن پر لگے ہوئے تیر و تلوار اتنا نہیں ستا رہے تھے جتنا وفاداری کا درد ستا رہا۔ دونوں کو آپ کی خدمت اور آپ کی سمجھتا ہوں۔ مولا حسین علیہ السلام کی خدمت میں ایک جوان آیا۔ اچھا، قابلیت کی جب بات آتی ہے تو قابلیت یہ نہیں میں اپنے اندر قابلیت پیدا کروں۔ حسین علیہ السلام کے قبیلے اور قافلے میں شامل ہونے کے لیے ہر انسان کی ذمہ داری ہے وہ چھوٹے چھوٹے قبیلے اور چھوٹے چھوٹے قافلے بنائے۔ مولا حسین علیہ السلام کے لیے کس طرح لوگوں نے قابلیت ایجاد کی؟ بلند آواز میں سب شہداء وفاداری کا حق ادا کر چکے، انہی میں سے ایک تھے جنادہ۔ جنادہ پورا خاندان لے کر میدان کربلا میں وفا کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ جب یہ جنادہ شہید ہوا تو جنادہ کی اہلیہ نے اپنے بیٹے عمر ابن جنادہ کو کفن پہنایا۔
مولوی صاحب کے لیے یہ واقعات بیان کرنا کتنا آسان کام ہے اور آپ سامعین کے لیے سننا کتنا آسان کام ہے، لیکن سینے پر ایک خاتون کو شوہر کا کیا داغ لگا ہو اور اس کے اندر امام کی وفاداری کا اتنا احساس ہو کہ وہ فوراً اپنے بیٹے کو کفن پہنائے. یہ خاندانی بنی ہاشم کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ انصار کی بات کر رہا ہوں. جب وہ نوجوان مولا کے خیمے کے قریب گیا، مولا نے خود اپنے ساتھیوں سے کہا، کیا کہا؟ ھذا غلام، یہ جوان، یہ قتل ابوہ فی الحملۃ الاولی، ابھی کچھ دیر پہلے جنگ کے پہلے حملے میں، جنگ کے پہلے فیز میں اس جوان کا باپ شہید ہوا. یہ وہ کہہ رہے مولا کہہ رہے اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے کہ جو جوان اس کی جہاد کے لیے آ رہا ہے، ھذا غلام، اس جوان کا حال یہ ہے، قتل ابوہ فی الحملۃ الاولی، ابھی پہلے حملے میں اس کا باپ شہید ہو چکا. کربلا کے خواتین نے، کربلا کے جوانوں نے کس طرح اپنے اندر قابلیت پیدا کی تھی. پھر مولا فرمایا اپنے ساتھیوں سے کہتے وَلَعَلَّ أُمُّهُ تَكْرَهُ ذَلِكَ، شاید اس نوجوان کی ماں اس نوجوان کی شہادت کے لیے تیار اور آمادہ نہ ہو. شاید اس خاتون کے دل پر شوہر کا داغ کافی ہو، اور شاید وہ اپنے بیٹے کو کیا جنگ کرنے کے لیے تیار ہو، آمادہ ہونا چاہتی ہو. جب یہ نوجوان مولا حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور مولا نے یہ سنایا، کہ نوجوان مولا حسین سے کہتا، مولا آپ کہتے ہیں کہ شاید آپ کی ماں آپ کے میرے رنگ میں جانے کے لیے آمادہ ہو. مولا میرے باپ جنادہ کی شہادت کے بعد یہ کفن میری ماں نے مجھے پہنایا ہے، یہ تلوار میری ماں نے مجھے دی ہے. کہا بیٹا باپ حق کے نصرت ادا کر چکا ہے، اب تم جا کے امام کے رکاب میں حق کے نصرت ادا کرو. جنادہ کا بیٹا عمر بن جنادہ اور جنادہ کی ماں، اب یہ تینوں کا حال میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. کربلا کے شہیدوں کا ایمان اور کربلا کا نورانی پہلو، کربلا کا تابدار پہلو، کربلا کا چمکتا ہوا پہلو، کربلا کا برائٹ پہلو، کربلا کا وہ پہلو جس پر عظمتیں لکھی ہوئی ہے، جس پر فضیلتیں لکھی ہوئی ہے. یہ عمر ابن جنادہ جب مولا نے اجازت دی، لشکر عمر سعد کے سامنے کھڑا ہوا. اللہ اکبر، لشکر عمر سعد کے سامنے کھڑا ہوا. ایک مرتبہ کوئی ذاکر مجلس میں آتا ہے، دو تین نقطے بیان لگا دیتا ہے تو پورا مجمع جھوم اٹھتا ہے. ایک مرتبہ تیر برستے ہیں اور کربلا کی شہداء وفاداری کی رسم نبھا رہے ہیں. یہ جنادہ لشکر عمر سعد کے سامنے گیا تو اپنا انٹروڈکشن دے رہا، حسینی قافلہ کیسا ہوتا ہے اور حسینی قافلے کے جوان کیسے ہوتے ہیں، حسینی قافلے کے خاندان کیسے ہوتے ہیں، حسینی قافلے کے ماں باپ کیسے ہوتے ہیں، حسینی قافلے کے جوان کیسے ہوتے ہیں. جب یہ لشکر عمر سعد کے سامنے گیا تو اپنا انٹروڈکشن دے رہا، اپنا تعارف دے رہا. جس طرح آپ یہ سیاہ لباس پہن کر دنیا والوں کو بتا رہے ہیں آپ حسینی ہے، لیکن لباس سے نہیں بتانا ہے ہم حسینی، عمل سے بتانا ہے حسینی. آج لوگ آپ لوگوں کا لباس دیکھ کر فیصلہ کریں گے، ہاں یہ حسین کے ماتم کرنے والے ہی آزادار ہیں. 2 مہینے گزرنے کے بعد آپ کے کردار کو دیکھ کر لوگ یہ فیصلہ کریں کہ 2 مہینے حسین کی آزاداری کرنے والا ایماندار بزنس مین.
ذریعے پہچان بنانے کے لیے ہر ایک میدان میں حاضر ہوتا ہے. بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے. چلے گا مسکین بھائی؟ آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ پڑھیں. بلند آواز سے ایک اور صلوات پڑھ دیجیے. لباس بدلنا کافی نہیں ہے، کردار بدلنا ضروری ہے. اگر آپ لباس کے ذریعے حسینی ہونے کی پہچان بنائیں گے تو آپ موسمی اور وقتی حسینی ہیں. اگر آپ کردار کے ذریعے پہچان بنائیں گے تو آپ ہمیشہ کے حسینی ہیں. موسمی حسینی نہ بنیے، کردار کے حسینی بنیے. سیزنلی حسینی نہ بنیے بلکہ دائمی حسینی بنیے. سیزنلی حسینی بننے کے لیے صرف لباس بدلنا تو کافی ہے. سیزنلی حسینی انہیں ایک سیزن کے حسینی، محرم و سفر کے حسینی، محرم و سفر کے حسینی، وہ بھی فقط لباس کے ذریعے. پرمیننٹ حسینی بنیے. پرمیننٹ حسینی کب بنیں گے؟ جب میرے اور آپ کے کردار میں کربلا کے شہیدوں کی جھلک نظر آئے. تو کربلا کے شہیدوں نے اپنے اندر قابلیت پیدا کی تھی. اللہ اکبر. کربلا کے جوان نے اپنے اندر قابلیت پیدا کی تھی. کربلا کی ماں نے اپنے اندر قابلیت پیدا کی تھی. کربلا کے ایک گھر کے سرپرست نے اپنے اندر قابلیت پیدا کی تھی. جب جنادہ شہید ہوا تو جنادہ کی اہلیہ نے اپنے جوان عمر ابن جنادہ کو کفن پہنایا. آسان بات نہیں ہے. خطیب کے لیے یہ بات کرنا آسان ہے اور خطیب کا لوگوں سے داد لینا بھی آسان کام ہے. کمال یہ کہ اس خاتون کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو، ایک باپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو کہ وہ بچوں کو بھی تیار کرے. بچوں کا لباس بدلنا بھی آسان کام ہے. کمال ایک حسینی کا ہے کہ بچوں کا کردار بدلے. اپنے نوجوانوں کا لباس بدلنا بھی آسان کام ہے. اہم یہ کہ ہم اپنے نوجوانوں کو کربلا اور ان مجالس کے صدقے ان کا کردار بدلے. کربلا کے ماؤں کی طرح عمر ابن جنادہ، اس خاتون کا شوہر شہید ہو چکا، اپنے بیٹے کو تیار کیا. جب یہ نوجوان لشکر عمر سعد کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا تو یہ اپنا انٹروڈکشن دیتا ہے، اپنا تعارف دیتا ہے. لیکن تعارف کیسے دیتا ہے؟ تعارف یہ نہیں دیتا ہے میں کس باپ کا بیٹا ہوں. اللہ اکبر. حسینی اپنے ماں باپ کے ذریعے نہیں پہچانا جاتا ہے، حسینی اپنے امام کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. یہ جنادہ کہتا ہے لئینو مجھے جاننا چاہتے ہو، میں یہ نہیں بتاؤں گا میرا باپ کون ہے، میں یہ نہیں بتاؤں گا میرا قبیلہ کون ہے،
میں یہ نہیں بتاؤں گا میرا خاندان کون ہے، میرا تعارف یہ ہے امیری حسین ونعم الامیر۔ اللہ اکبر۔ جاننا چاہتے ہو میرا پیشوا کون ہے، میرا رہبر کون ہے، میرا لیڈر کون ہے؟ میں وہ خوش قسمت انسان ہوں جس کے امام کا نام حسین۔ یہ انسان کون کہہ رہا ہے؟ جس کے سینے پر کچھ لمحات پہلے کیا باپ کا کیا داغ لگ چکا ہے، لیکن یہ کہہ رہا امیری حسین ونعم الامیر۔ لہینو تمہارے اور میرے درمیان یہ فرق ہے، میں نے ایک بہترین امام و پیشوا کا انتخاب کیا ہے، اس امام کا نام ہے حسین۔ اور تم کتنے ذلیل انسان ہو، بدبخت اور بدقسمت انسان ہو، تم نے یزید و عمر سعد و ابن زیاد جیسے امام کا انتخاب کیا ہے۔ فخر برستے تیروں میں امام پر فخر امام پر اس حالت میں امام کے رکاب میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے۔ پھر یہ کہتا ہے امیری حسین ونعم الامیر، میرا امام حسین ہے۔ خدا میں عمر ابن جنادہ کس زبان سے تیرا شکریہ بجا لاؤں؟ میرا امام، میرا پیشوا کیا ہے؟ حسین ہے، جس حسین نے مجھے حق کو باطل کے میدان میں لا کر حق کا ناصر و مددگار بنایا۔ ایک بات کہتے ہیں نا، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کی چھاؤں میں دکھا کر رکے دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ مقابلے میں سینہ سپر ہونا پڑتا ہے، لیکن اسی سینہ سپر ہونے کی وجہ سے انسان کی زندگی کی کوالٹی بڑھ جاتی ہے۔ امام کی وفاداری میں سینے پر اپنے بچوں پر تیر کھانے پڑتے ہیں، یہ تیر کھانے سے ہی انسان کی زندگی کی ویلیو اور قدر قیمت بڑھ جاتی ہے۔ کربلا کے شہیدوں کو کس چیز نے اس لائق بنایا ہے کہ میں اور آپ کیا امامی زمانہ بھی صبح و شام ان کو سلام کرتے ہیں، حق کے نصرت کی وجہ سے۔ عمر ابن جنادہ کہتے ہیں جاننا چاہتے ہوں میں کس قبیلے کا ہوں؟ میرے قبیلے کا نام حسین ہے، نعم الامیر۔ اور یہ قبیلہ کتنا اچھا قبیلہ ہے، یہ قبیلہ انسان کو عیش و آرام چھڑوا دیتا ہے اور امام کی رکاب میں سختیوں میں حاضر اور سختیوں میں جینے کا سلیقہ سکھا دیتا ہے۔ پھر فرماتے جاننا چاہتے ہوں یہ حسین کون ہے؟ یہ حسین رو فؤاد بشیر النذیر، یہ حسین میرے نبی کے دل کا چین ہے۔ جاننا چاہتے ہو یہ 30,000 لشکر کے مقابلے میں ایک 18-20 سالہ نوجوان کس طرح حسین کے قبیلے میں ہونے پر فخر کر رہا ہے؟ 30,000 لشکر کے مقابلے میں 20 سالہ نوجوان۔ اس ماں نے، عمر ابن جنادہ کی ماں نے کتنی اچھی تربیت کی تھی اپنے نوجوان کی۔ اس عمر ابن جنادہ نے جو بیٹے سے پہلے شہید ہو چکا، اس جنادہ نے کتنی بہترین تربیت کی تھی اپنے نوجوان کی، کیا شعور عطا کیا تھا، شعور عطا کیا تھا۔ عام طور پر میں اور آپ ہوتے نا تو ہم اپنے ہاتھ کاٹتے، یہ کون سا انقلاب ہوا کہ میرا باپ شہید ہو گیا، میری جوانی کے دن بھی باقی ہے، مجھے اپنی زندگی کے بہاریں دیکھنا باقی ہے، مجھے اپنی زندگی کو خوشیاں دینا باقی ہے اور مجھے میدان میں حاضر ہونا پڑا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو امام کی معرفت نہیں ہوتی ہے، لیکن جن کو امام کی معرفت ہوتی ہے وہ امام کے رکاب میں سختیوں میں مر جائے، تیروں اور تلواروں میں ان کی جوانیاں چھلنی ہو جائے، وہ اسی پر فخر کرتے ہیں۔ عمر ابن جنادہ، اللہ اکبر۔ اس کے بعد عمر ابن جنادہ شہید ہونا کتنی خوبصورت منظر ہے یہ کربلا میں، کربلا کا روشن پہلو، کربلا کا خوبصورت پہلو، کربلا کا وہ پہلو
جس پہلو کے بارے میں ان کے نام یہ کہیں گے شہید مرزا مطہری کی بات ہے، میں کہوں گا نہیں، یہ شہید مرزا مطہری کی بات نہیں ہے، شہید مرزا مطہری کو بھی یہ سلیقہ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے سکھایا۔ آپ کہیں گے کہاں سکھایا؟ میں کہوں گا جب ابن زیاد کے دربار میں اس لئی نے بی بی کو تانا دینا شروع کیے، کیا کہا کیف رأیت سنن اللہ فی اخی، زینب دیکھا خدا نے تیرے حسین کے ساتھ کیا کیا، تیرے شہیدوں کے ساتھ کیا کیا، تو بی بی نے کہا ابن زیاد تانا دے رہا مجھے، ما رأیت الا جمیلا، میں نے ان مصیبتوں میں کتنے خوبصورت منظر دیکھے، میں نے وفاداری کے کتنے خوبصورت منظر دیکھے۔ ابن زیاد میں کبھی نہیں بھولوں گی، وہ تشن لب انسان تھے، ان کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے، ان کی زبانیں خشک ہو چکی تھی، لیکن ان خشک ہونٹوں کے باوجود وہ حسین کی امامت پر فخر کر رہے تھے۔ ابن زیاد مجھے تانا دے رہا ہے، میں کیسے بھولوں وہ منظر جب میرا بھائی ساتھیوں سے کہہ رہا تھا چلے جاؤ، اور میرے بھائی کے ساتھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے، ایسا لگتا ان کے سر پر کیا پہاڑ گر گئے تھے، وہ ایسا لگ رہا تھا ان کے لخت جگر ان سے چھن گئے تھے، اس طرح وہ زار و قطار رو رہے تھے جب وقت کا امام ان سے کہتا تھا چلے جاؤ۔ ابن زیاد مصیبت میں نے ضرور دیکھی، مصیبت میں وفاداری کے خوبصورت منظر میں نے دیکھے، نصرت امام کے خوبصورت منظر دیکھے، وہ پیاسے جن پیاسوں کو پیاس سے زیادہ وفاداری کا درد ستا رہا تھا۔ اجرکم علی اللہ، اللہ اکبر۔ ایک اور نمونہ، مولا حسین نے ظہر عاشورہ، کل جس نماز کی آپ نے یاد قائم کی ہوگی، آپ نے جلوس میں وہ نماز پڑھی ہوگی جو مولا حسین علیہ السلام نے دو شہیدوں سے کہا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں اور تم آنے والے تیروں کو اپنے سینوں پر لے جاؤ۔ اللہ، آسان بات تھوڑی ہے۔ ہم جو بہانے باز ہیں، ہم میدان کربلا میں آرام سے مولا سے کہہ سکتے تھے مولا جس طرح باقی آپ کے ساتھیوں کو آپ کے پیچھے آخری نماز پڑھنے کی تمنا ہے، ہمیں بھی آپ کے پیچھے آخری نماز پڑھنے کی تمنا ہے۔ اگر یہ جملہ میرے کچھ دوستوں نے سنا ہوگا، حسینی من مانی نہیں کرتا ہے، حسین امام کی مانتا ہے۔ حسین من مانی کرنے والی جماعت نہیں ہے، امام کی ماننے والی جماعت کا نام حسینی ہوتا ہے۔ حسینی اپنی ڈیوٹی مرضی سے معین نہیں کرتا ہے، حسینی امام کی مرضی کے مطابق اپنی ڈیوٹی معین کرتا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ سعید ابن عبداللہ سے مولا نے کہا سعید ذرا ان تیروں نمازوں کے سپر بن جاؤ۔ عمر ابن قرظہ سے کہا عمر ابن قرظہ تم ان تیروں کے سپر بن جاؤ، اور پھر یہ آنے والے تیروں کے مقابلے میں یہ دو شہید سپر بن گئے۔ اللہ اکبر۔ گرمی ہے، تھوڑا سا ہمیں احساس ہو جائے کربلا کے شہیدوں نے کس گرمی میں حق کی نصرت اور حق کی وفاداری ادا کی۔ تاریخ نے لکھا ہے مولا کی نماز تمام ہو گئی، یہ دونوں شہید زمین کربلا پر گر گئے۔ پتہ نہیں 30,000 لوگوں میں اگر 300 نے تیر پھینکے ہوں گے تو ان دو شہیدوں نے سینے پر کتنے تیر لیے۔ اگر 30,000 میں فقط 30 لوگوں نے تیر پھینکے ہوں گے تو ان دو شہیدوں نے امام کی نماز کے دوران کتنے تیر سینے پر لیے ہوں گے۔ پتہ ہے جب یہ تیر کھانے کے بعد زمین کربلا پر گرے تو ان کی زبان پر کیا تھا؟ بدن پر لگنے والے تیروں کا درد نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ کربلا کا نورانی پہلو ہے، یہ وہ پہلو ہے جس کے بارے میں بی بی فرماتی ہے ما رأیت الا جمیلا۔ ابن زیاد مجھے تانا مت دو، میں کیسے بھولوں گی کہ میرے حسین کے وفادار حسین کی نمازوں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اور آنے والے تیروں کو اپنے سینے پر لے رہے تھے۔ جب یہ دونوں زمین کربلا پر گرے تو ایک مرتبہ سید نے اپنی پوری توانائی جمع کی اور مشکل سے ایک جملہ مولا سے کہا۔ وہ جملہ کیا تھا عزادارو؟ وہ جملہ تھا اوفیت یا
ابا عبداللہ، فرزند زہرا میری آخری سانسیں ہیں لیکن یہ تیر میں نے اتنے کھائے ہیں، فرزند زہرا تیروں کا درد نہیں ستا رہا ہے، اتنی قربانی کے بعد دل میں ایک درد ہے، فرزند زہرا آؤ فیت یا ابا عبداللہ، اے فرزند زہرا کیا وفاداری کا حق ادا ہوا یا نہیں؟ کیا قابلیت تھی کربلا کے شہیدوں کے اندر، کیا صلاحیت تھی کربلا کے شہیدوں کے اندر، وہ زخموں کے دیکھ کر نہیں چلا رہے ہیں، ان کو زخموں کا درد نہیں ہے، وفاداری کا درد ہے، لہذا حسین سے کہتے ہیں فرزند زہرا تیر تو بدن پر کھائے ضرور، فرزند زہرا نیزے کے زخم بدن پر ضرور ہے، لیکن دل میں جو درد ستا رہا ہے وہ درد یہ ہے کیا ان جوانیوں نے حسین کی وفاداری کا حق ادا ہوا یا نہیں؟ اجرکم اللہ۔ عزادارو آج 11 محرم تھی، میدان کربلا پر کیا بیتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حسین امتحان دے چکے، حسین کے ساتھی امتحان دے چکے، کربلا کے شہید ایک مرتبہ شہید ہوئے، علی اکبر کے سینے پر ایک مرتبہ نیزہ پیوست ہوا، علمدار کربلا کے بازو ایک مرتبہ کٹے، لیکن 11 محرم کے بعد سیدانیوں کو قدم قدم پر شہید ہونا پڑ رہا تھا۔ 11 محرم سے کربلا میں حسین کی بیٹیوں کو، حسین کی بہنوں کو قدم قدم پر جام شہادت پینا پڑ رہا ہے، خون جگر پینا پڑ رہا ہے۔ جب کربلا کے ان اسیروں کو، کربلا کے ان اسیروں کو کوفہ لے جانے کی تیار ہو رہی، ایک مرتبہ سیدانیوں نے کہا، ایک مرتبہ سیدانیوں نے کہا ہمیں وہاں سے لے جاؤ کہ ہم کربلا کے ان شہیدوں کی آخری زیارت کر سکے، ہم حسین فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر کی زیارت کر سکے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ سیدانیوں نے جب شہیدوں کے بدنوں کو دیکھا، جسموں کو دیکھا، کربلا میں ماتم برپا ہوا، سینہ پیٹنے لگی، گریہ کرنے لگی، کربلا میں سیدانیوں